بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں کتاب اللہ کی دوسری مثال پیش کی تھی۔ فرمایا تھا فقرؤ ما تیسر من القرآن، تم پڑھو وہ جو قرآن میں تمہیں میسر ہو، آسان لگے۔ قرآن میں جو آسان ہو اسے پڑھو نماز کے اندر۔ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ نماز میں جو تمہیں آسان، نماز میں وہ پڑھو جو قرآن میں سے تمہیں آسان لگے۔ تو اب یہ نماز میں نماز جو ہے سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف نہیں ہوگی اس آیت سے، کیونکہ اس میں کلمہ ما عام ہے جو پورے قرآن کو شامل ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ 113 صورتیں ہوں، سب کو کیا ہے؟ یہ شامل ہے۔ تو اب نماز میں سورہ فاتحہ پر نماز جو ہے سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف نہیں ہوگی۔ اور حدیث آئی تھی کہ سورہ فاتحہ، نماز سورہ فاتحہ پر موقوف ہے۔ نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تب علماء حناف نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی، تطبیق کرنے کی، تو تطبیق ہو سکتی تھی، کیونکہ پیچھے ہم نے حکم یہ پڑھا تھا، کتاب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں کو جمع کیا جائے گا، اور اگر دونوں متعارض ہو جائیں تو کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ خبر واحد ہے، ان دونوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی علماء احناف نے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ فعملنا سے انہوں نے اس کی وضاحت کی، کہتے ہیں ہم نے پھر عمل کیا ان دونوں پر، قرآن کی آیت پر بھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف نہیں ہے، اور حدیث پر بھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ پر موقوف ہے۔ ان دونوں پہ ہم نے اس طریقے سے عمل کیا کہ کتاب اللہ کا حکم بھی نہیں بدلا اور حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خبر واحد کو محمول کیا کمال کی نفی پر۔ خبر واحد کو کس پہ محمول کیا؟ اور کتاب اللہ کو سے مراد ہم نے مطلق قرأت مراد لی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ کتاب اللہ سے جو حکم صادر ہوگا وہ مطلق قرأت ہوگی، مطلق قرأت فرض ہے کتاب اللہ سے، اور حدیث سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کمال کی نفی پر خبر واحد کو محمول کیا۔ اس طور پہ اب عبارت ہوگی لا صلاۃ کاملۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ سے وہ خبر واحد سے سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور فقرؤ ما تیسر من القرآن سے مطلق قرأت فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ دونوں پہ عمل ہوگا۔ اب یہاں سے عام غیر مخصوص منہ البعض کی تیسری مثال پیش کر رہے ہیں۔ عام غیر مخصوص منہ البعض چونکہ یہ کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مرتبے میں ہے، اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں، جس طرح لفظ خاص پہ عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر لازم ہے، اسی طرح عام غیر مخصوص منہ البعض پر بھی عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر لازم ہے۔ فرماتے ہیں وقلنا، اور ہم کہیں گے کذالک فی قولہ تعالی، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول میں ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا تم نہ کھاؤ ان ذبیحوں کو کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ، جو ذبیحہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
ہاں جو جانور اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، قرآن فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں انہو یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامداً، اس آیت سے متروک تسمیہ عامداً کی حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے ذبح کرتے وقت تو ایسا ذبیحہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ دلیل قرآن کی آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ دلیل۔ تو اب یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو، یعنی جو بسم اللہ جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت چھوڑ دے تو اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، کسی نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی اور ذبح کر دیا تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے انہو علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامداً، حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے متروک التسمیہ عامداً کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر تسمیہ نہیں پڑھی ذبح کرتے وقت، اس کے بارے میں سوال ہوا نبی سے، فقال، تو نبی نے فرمایا کلوہ، اس ذبیحے کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے، اللہ کا نام، لہذا اگر مسلمان ہے اس نے بغیر بسم اللہ کے ذبیحے کو ذبح کر دیا، جانور کو ذبح کر دیا بغیر بسم اللہ کے، تو نبی فرماتے ہیں اس ذبیحے کو کھا لو۔ کیوں؟ کہتے ہیں فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس پہ اللہ کا نام جان بوجھ کے ذکر نہ کیا جائے اس کا کھانا حلال ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس جانور پر اللہ کا نام جان بوجھ کر ذکر نہ کیا جائے، ذبح نہ کیا جائے اللہ کا نام لے کر، اس کا کھانا حرام ہے۔ قرآن حرام کر رہا ہے اور حدیث حلال کہہ رہی ہے۔ اب کتاب اللہ کے لفظ عام کے مقابلے میں، کیونکہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا میں ما جو ہے یہ لفظ عام ہے اور یہ شامل ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی۔ خبر واحد کہہ رہی ہے حلال ہے جانور بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا، اور قرآن کہہ رہا ہے جو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا جائے جانور وہ حرام ہے، اور حدیث حلال کہہ رہی ہے۔ اب دونوں ٹکرا گئیں، اب ان کو دیکھیں گے ان کی تطبیق دونوں میں ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر دونوں میں تطبیق ہو جائے گی تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر دونوں میں تطبیق کی صورت نہیں بنتی ہے تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن پہ کتاب اللہ کے لفظ عام پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فلا يمكن التوفیق بینہما، تو اب دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ لأنہ، کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کی دلیل دیتے ہیں لأنہ لو ثبت الحل بترکہا عمدا، اس لیے کہ اگر جانور کی حلت ثابت ہو گئی ترک تسمیہ عمدن کے ذریعے، جو بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے اگر اس کے ذریعے جانور کی حلت ثابت ہو گئی تو کہہ رہے ہیں لثبت الحل بترکہا تاسیا، تو اب ترک تسمیہ تاسین کے ذریعے جانور کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہوگی، یعنی اب یہ ثابت بھی ہوگا کہ اگر کسی نے جان کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو وہ اگر حلال ہو گیا حدیث کی وجہ سے، تو اب جس نے بھول کر بسم اللہ چھوڑی تو وہ بدرجہ اولا حلال ہوگا وہ جانور، یہ ثابت ہوگا۔ اور جب یہ ثابت ہوگا تو کہتے ہیں فحینئذ، تو اس وقت یرتفع حکم الکتابی، تو اب کتاب اللہ کا حکم مرتفع ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ فیترک الخبر، اور خبر
کہتے ہیں تو اب اس وقت کتاب اللہ کا حکم مرتفع ہو جائے گا، یعنی کتاب اللہ پہ عمل نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا اب کیا کریں گے ہم؟ فیترک الخبر، تو اب خبر کو ترک کر دیں گے، خبر کو چھوڑ دیں گے، خبر واحد کو، کتاب اللہ پہ عمل کریں گے۔ لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے قُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، اس حدیث کی وجہ سے کتاب اللہ پہ زیادتی نہیں کر سکتے، لہذا یہ مقابلے میں آیا ہے کتاب اللہ کے، اور جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پہ عمل کریں گے۔ سمجھ گئے؟ یہی اس کا تقاضا ہے کتاب اللہ کے لفظ عام کا۔ اس میں مولانا 3 اختلاف ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ و رضوان کا قول یہ ہے کہ جس نے نماز کے جانور ذبح کرتے ہوئے جو بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ کو نہ پڑھے اور ذبح کر دے، وہ ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دلیل قرآن، کلمہ ما عام ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر بندہ جان بوجھ کر ذبح کرے، جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے یا بھول کر چھوڑے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، جان بوجھ کے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی یا بھول کر نہیں پڑھی، دونوں صورتوں میں امام مالک کے نزدیک ذبیحہ حرام ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ کہتے ہیں کلمہ ما عام ہے، یہ دونوں کو شامل ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے کو بھی اور بھول کر بسم اللہ نہ پڑھنے کو، دونوں کو شامل ہے، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا، امام مالک کہتے ہیں۔ دلیل ان کی امام شافعی کہتے ہیں جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے یا بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حلال ہوگا، امام شافعی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے جانور کو ذبح کیا اور جان کر بسم اللہ نہیں پڑھی یا بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی، دونوں صورتوں میں امام شافعی کے نزدیک ذبیحہ حلال ہوگا۔ ان کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی نے فرمایا قُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کہ کھاؤ اس جانور کو کہ جس پہ اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث مطلق ہے اور اپنے اطلاق پہ جاری ہے، یہ عمدن کو بھی شامل ہے اور ناسین کو بھی شامل ہے، کیونکہ جب عمدن متروک التسمیہ عمدن کی عمدن سے حلت ذبیحہ ثابت ہو گئی تو متروک التسمیہ ناسین سے بھی حلت ثابت ہو گئی، تو اب دونوں صورتوں میں امام شافعی کے نزدیک ذبیحہ کا کھانا حلال ہے حدیث کی وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ دونوں کی دلیلیں، تینوں کی دلیلیں ہو گئی اپنی اپنی، تینوں کا مذہب ہو گیا۔ امام اعظم کے نزدیک اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو ذبیحہ کھانا حرام۔ امام اعظم فرماتے ہیں اگر کسی نے بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو اب ذبیحہ حلال ہوگا۔ امام مالک کہتے ہیں چاہے جان کر یا بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا، کیوں؟ کلمہ ما عام ہے جو تمام کو شامل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں چاہے جان کر نہ پڑھے یا بھول کر نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں حلال ہوگا، کیوں؟ نبی نے فرمایا کہ تم کھاؤ اس جانور کو جس میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان مرد کے دل میں ہے بسم اللہ، تو ذبیحہ کھاؤ۔ امام مالک کی دلیل۔ امام اعظم فرماتے ہیں کلمہ ما عام ہے اور یہ اپنے یہ تمام افراد کو شامل ہے، مطلب جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی
تب بھی ذبیحہ حرام ہوگا، اور بھول کر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی ذبیحہ حرام ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ اگر نظر کریں گے، امام اعظم کہتے ہیں اگر آپ نظر کریں گے تو متروک التسمیہ ناسین یہ اس کو شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بات بھول جاتا ہے تو بھولنا ایک عذر شرعی ہے، عذر شرعی ہے۔ اگر کسی نے ناسین بسم اللہ نہیں پڑھی تو حکماً اس کو کہا جائے گا یہ ذاکر ہے، یعنی بسم اللہ اگر اسے یاد ہوتا تو بسم اللہ پڑھتا، لہٰذا اسے یاد نہیں رہا اس لیے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو یہ حکم شرعی ہے، عذر شرعی ہے۔ اور ناسی حکم میں ذاکر کے ہوتا ہے، حکماً ذاکر، ناسی جو ہے حکماً ذاکر ہوتا ہے، لہٰذا جس نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا ذبیحہ تو حرام ہوگا، لیکن جس نے بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، امام اعظم فرماتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں لفظ لم یذکر آیا ہے، لم یذکر آیا ہے، لم یذکر فرمایا یعنی جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا تو ذبیحہ حرام۔ لم یتذکر نہیں آیا ہے، لم یتذکر نہ آیا ہے، اگر لم یتذکر آتا تو اب بسم اللہ بھول کر بھی اگر کسی نے نہیں پڑھی تو ذبیحہ حرام ہوتا۔ لم یذکر آیا، مما لم یذکر آیا ہے، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے جس نے ذکر نہیں کیا، اور لم یتذکر کا مطلب ہے یاد نہ رہا، لم یتذکر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یاد نہ رہا، تو کہنا ہے بھولنا یہ عذر شرعی ہے، لہٰذا اب جو جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، اور جو بھول کر نہیں پڑھے گا اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، امام اعظم کے نزدیک۔ امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک جس نے جان کر بسم اللہ نہیں پڑھی یا بھول کر نہیں پڑھی دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا۔ دلیل ما ہے، کلمہ ما عام ہے جو عمدن کو بھی شامل ہے، ناسین کو بھی شامل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں حلال ہوگا، عمدن بسم اللہ نہ پڑھنے سے بھی جانور حلال ہوگا، اور ناسین بسم اللہ نہ پڑھنے سے بھی جانور حلال ہوگا۔ کیوں؟ نبی کا ارشاد عالی شان کہ جس نے، نبی سے سوال کیا گیا جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور ذبح کر دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا کلوہ، تم اس کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ امام شافعی، ہم جواب یہ دیتے ہیں امام شافعی کو کہ آپ نے جو ہے خبر واحد کو دلیل بنایا ہے، اور خبر واحد یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں آ گئی۔ کتاب اللہ حرمت کو ثابت کر رہا ہے متروک التسمیہ عامدن کی، اور حدیث متروک التسمیہ عامدن کی حلت کو ثابت کر رہی ہے، دونوں ٹکرا گئیں۔ کتاب اللہ کہہ رہا ہے حرام ہے ذبیحہ، اور حدیث کہہ رہی ہے حلال ہے، اور ہم نے پیچھے بتا چکے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے اور دونوں کو تطبیق کرنا ممکن ہو تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر تطبیق کرنا ممکن نہ ہو تو دونوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں خبر واحد متعارض ہے، لہذا اس کو چھوڑنا پڑے گا اور کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا۔ لہذا جو بندہ عمدن بسم اللہ نہ پڑھے اور ذبح کر دے اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، اور جو ناسین نہ پڑھے اس کا حلال ہوگا، اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، لہذا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہتے ہیں یہ آیت متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے انہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدن،
نبی علیہ السلام سے متروک التسمیہ آمدن کے بارے میں پوچھا گیا، فقال تو نبی نے فرمایا کلوہ اس کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں ہے، فلا يمکن التوفیق بینہما تو اب ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں تھی، کیوں کہنے لأنہ لو ثبت الحل بترکہا عمدن اس لیے کہ اگر متروک التسمیہ آمدن سے ذبیحہ کی حلت ثابت ہوتی ہے لثبت الحل بترکہا تاسین تو اب متروک التسمیہ ناسین سے ذبیحہ کی حلت ثابت ہوگی بدرجہ اولا، اور ہمارے نزدیک متروک التسمیہ ناسین کے ذریعے حلت ثابت ہوتی ہے، آمدن کے ذریعے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فحین اذن تو اس وقت اگر یہ ثابت ہو گیا خبر واحد پہ عمل کیا تو اس وقت یرتفع حکم الکتاب کتاب کا حکم منسوخ ہو جائے گا، مرتفع ہو جائے گا، کتاب اللہ کے لفظ عام پر عمل متروک ہو جائے گا، اور کتاب اللہ کے لفظ عام پر عمل متروک کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا لازم ہے قطعی اور یقینی طور پر۔ کہتے ہیں فیترک الخبر تو اب خبر کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔